میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، ہم نے پچھلے جمعہ کو شاید اس سے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا، وہ صحابی آئے اور عرض کی حضور میں سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کو ضرورت تھی اس وقت درہم و دینار کی، اشرفیوں کی ضرورت تھی، لیکن اسلام نے وہ مزاج دیا، صاحب شریعت رسول نے وہ انداز دیا اور وہ طریقہ اور سنت بتائی، فرمایا صحابی کچھ صدقہ کر دے اور کچھ اپنے مرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جا تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو۔ تو یہ امت وسط ہے، یہ درمیانہ رستہ ہے، یہ طریقہ شریعت کا اور اسلام کا بہترین مزاج ہے جس کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، سود کو حرام کر، حالانکہ فائدہ نظر آتا ہے بندے کو، پیسے جمع کر دیے کسی کے پاس یا کسی کو ادھار دے دیا تو اس کے بدلے میں زیادہ پیسے آئیں گے، تو اسلام تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میرا ماننے والا جو شخص ہے، جو بھی حضور کا امتی ہے، وہ فائنینشلی طور پہ، معاشی طور پہ ترقی کرے۔ تجارت کس لیے کی جاتی ہے؟ اسی لیے نا کہ معاشی ترقی بڑھے، تجارت کو فروغ دیا، حضور کی سنت ہے تجارت کرنا اور ترقی پانا، وہ ساری بات ہے۔ لیکن سود کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ کیونکہ اسلام افراط و تفریط کے مزاج کو پسند نہیں کرتا، بہت نیچے چلے جانا اور بہت اوپر چلے جانا، اسلام اس مزاج کا حامی نہیں ہے، حمایت نہیں کرتا۔ سود کو حرام قرار دے دیا کیونکہ سود کے کاروبار میں اور سود کے طریقے سے جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا، زکوٰۃ کا، فرمایا 100 دیا ہے تمہیں، اب 2.5 مجھے 1 سال کے بعد واپس دے دو، وہ ان کو دے دو جو تمہارے بستی میں، تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے درمیان تم یہ تقسیم کر دو گے تو وہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ سو یاد رکھیے، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہن سہن میں اعتدال کو اپنائیے، یہ اسلام کا بہترین مزاج ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے جلو میں کہیں سفر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک مکان پہ نظر پڑی، ایک بہت بڑی عمارت تھی، پلازا تھا، بلڈنگ تھی، کسی کا گھر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، کس کا مکان ہے، یہ کس کی رہائش ہے؟ تو بتایا گیا حضور یہ فلاں مسلمان، فلاں صحابی آپ کے غلام ہیں، ان کی رہائش ہے۔ حضور نے کچھ زبان سے ارشاد نہیں فرمایا، بس چہرے پہ ناگواری کے اور ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے اور حضور نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ دن کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں یہ معاملہ پھر پیش ہوا۔ حضور سفر پہ جا رہے تھے اور دیکھا اسی جگہ پہ جہاں کچھ دن پہلے ایک عمارت کھڑی تھی، ایک گھر بنا ہوا تھا، بہت عالی شان کو بلڈنگ تھی، وہاں پہ کوئی عمارت کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ ملبہ پڑا ہوا تھا۔ تو زمین بوس ہو چکی تھی، وہ عمارت مسمار کر دی گئی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا بھائی بڑی عالی شان یہ عمارت تھی، بلڈنگ تھی، یہ کس کی تھی اور کیوں گرا دی؟ تو وہ صحابی جن کا وہ گھر تھا وہ آگے حاضر ہوئے اور عرض کی حضور یہ میرا گھر تھا اور میں نے سنا کہ حضور آپ نے پچھلے ہفتے یا چند دن پہلے یہاں سے گزرتے ہوئے میرے اس مکان کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ میرے ایمان نے یہ فیصلہ کیا کہ جس چیز کو میرے آقا و مولا پسند نہیں کرتے میں اس کو زمین بوس کر دوں گا۔ اب یہ اس کے ایمان کا ایک ترا تھا، ایک امتیاز تھا اور ایک محبت کا اظہار تھا، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ کیا تھا وہ بھی غلط تھا، وہ ضرورت سے زیادہ بنا دی تھی، تیری ضرورت اتنی نہیں تھی، چھوٹی سی فیملی ہے، وہ جو بہت زیادہ بلڈنگیں بنا دی تھی، بہت زیادہ سٹوریاں بنا دی تھی، بہت اونچا محل بنا دیا تھا، وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو کر دیا، یہ جو مسمار کر دیا اور اس کو ڈھا دیا، اس کو زمین بوس کر دیا، یہ بھی غلط کر دیا۔ اسلام مانتا ہے درمیانی مزاج کو، بس جتنی ضرورت ہے اتنا کرو، نہ بہت آگے بڑھو نہ بہت پیچھے رہو۔ درمیانی جو مزاج ہے اس کو اپنا کے زندگی گزارنا وہ بہترین طریقہ ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اللہ کی عبادت کیا کرتے تو آپ نے سن رکھا ہے، پڑھا ہوگا کہ حضور کے مبارک
پاؤں سوج جایا کرتے تھے، متورم ہو جایا کرتی تھی پنڈلیاں، اتنا حضور عبادت کیا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں، عرض کی بندہ نواز آپ کے تو اللہ کریم نے اگلے پچھلے سارے گناہ، بلکہ آپ کی برکت سے اللہ نے امت کے گناہ معاف کر دیے، تو اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خود حضور کا عمل تو اتنا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری والا ہے کہ 8 دن کے روزے رکھتے، نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے، لیکن جب صحابہ کرام کے بارے میں یہ علم میں آیا کہ صحابہ بھی ایسا کر رہے ہیں تو حضور نے منع کر دیا۔ حضور نے کہا نہیں، میں ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں تو رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، تم ایسا نہ کرو۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ تو درمیان والا رستہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا۔ سو اگر ہم بھی امت وسط بننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیہ کریمہ میں ہمیں خطاب فرمایا ہے کہ تم درمیانی امت ہو، تم اعتدال والی معتدل اور مڈریٹ امت ہو، اگر ہم اس خطاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ وہ خطاب مجھ سے ہے، وہ خطاب ہم سے ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، ہر معاملے میں ہم نے درمیانی رستہ اختیار کر کے خیر الامور اوساطها، جو درمیانی بہترین رستہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کے سفر کو رواں دواں رکھنا ہے۔ جب ہم اس سفر سے ہٹ کر، اس درمیانی اور معتدل رستے سے ہٹ کر افراط کا یا تفریط کا شکار ہو جائیں گے تو پھر ہم شریعت کے مزاج سے ہٹ جائیں گے، جو شریعت نے جس چیز کو پسند کیا ہے ہم اس مزاج سے کہیں دور نکل جائیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا برگزیدہ رسول پھر تم پر گواہی دے۔ یہ قیامت والے دن کا معاملہ ہے۔ اللہ نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ یہ امت نے کب اور کہاں کیسے گواہی دینی ہے قیامت والے دن، کن معاملات میں گواہی دینی ہے، اور پھر امت کی گواہی جو پچھلی امتوں کے بارے میں ہوگی اس پر رسول کیسے گواہ بنیں گے، اللہ نے ہمت اور توفیق بخشی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے اور ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں درمیانی رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔